فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ پیارے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخیر زمانے میں فتنے ایک کے بعد ایک لگاتار ایسے آئیں گے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح سے دانے گرتے ہیں۔ آنے والا دور مشکلات اور چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کریں اور اپنے بچوں کو نیئر فیوچر میں آنے والے ان چیلنجز کے لیے تیار کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچوں کو کیسے تیار کیا جائے۔ آج کے دور میں پیرنٹس اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان تو ہیں ہی، اور وہ کافی ایفرٹس بھی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے پر، لیکن علم اور ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے ان کے ایفرٹس یا تو بچوں کو غلط ڈائریکشن میں دھکیل دیتے ہیں، یا ان ایفرٹس کا آؤٹ کم بہت کم یا نہ کے برابر ہی ہوتا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 10 پوائنٹس کا ایک پیرنٹنگ پروگرام تیار کیا ہے، جن سے آسانی کے ساتھ ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ہمارے بچوں کو کس طرح سے اس دور فتن اور آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان اور اعمال کی پختگی اور دانشمندی یعنی وزڈم یا ویویک پیدا کرنا ہوگی۔ اب یہ ساری کوالٹیز ہم کیسے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ کوالٹیز بچے کو ملیں گی قرآن، حدیث، فقہ اور آداب کی تعلیم میں، یعنی کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن، حدیث، فقہ اور آداب سکھانے ہوں گے۔ ابھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ چاروں چیزیں یعنی قرآن، حدیث، فقہ اور آداب کی تعلیم کیسے دی جائے۔ اس کا سب سے بہتر اور آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے محلے کے مکتب میں ضروری طور پر داخلہ کروائیں، اور جس فکر اور پابندی سے بچوں کو اسکول جانے کی فکر کی جاتی ہے، اس سے زیادہ فکر اس بات کی جائے کہ ہمارے بچے مکتب میں پابندی کے ساتھ پڑھائی کریں اور وہاں کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں۔ وہ لوگ جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مکتب تک رسائی ممکن نہیں، ان بچوں کی دینی تعلیم کی شکل کیسے بنائی جائے، اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے گھر میں بچوں کا ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور اس ٹائم ٹیبل میں دینی تعلیم کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ متعین کیا جائے۔ اس 1 گھنٹے میں 15 منٹ کی قرآن کی تلاوت، مع ترجمہ، 30 منٹ حدیث کی تعلیم، خاص طور پر ایسی احادیث جن میں شریعت کے احکامات کا ذکر شامل ہو، انہیں انکلوڈ کیا جائے، اور 15 منٹ آداب کی تعلیم جن میں زندگی میں پیش آنے والی ہر چیز کے آداب کو سکھایا جائے۔ آداب کی تعلیم میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی کتاب ہو جس میں یہ سارے آداب ایک ساتھ آسانی سے مل جائیں۔ الحمدللہ ایسی کتاب اللہ نے ہمیں عنایت فرما دی ہے۔ یہ سبھی آداب آپ کو ایک ہی جگہ اور ایک ہی کتاب میں مل سکتے ہیں، جو سلمان فارسی اکیڈمی نے تیار کی اور نشر کی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، جہاں سے یہ کتاب منگوائی جا سکتی ہے۔ اس کتاب میں وہ سارے احکامات ایک ساتھ شامل کر لیے گئے ہیں جو قرآن اور احادیث میں الگ الگ جگہ وارد ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں آپ کے سامنے کچھ ایسی کوالٹیز کا ذکر کروں گا جو کسی بھی انسان کو ایک سکسیسفل زندگی بسر کرنے کے لیے بے حد ضروری ہیں، جیسے کہ مضبوط اور اثردار روابط یعنی کہ اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈنگ، بہتر ٹیم ورک، لیڈرشپ کوالٹیز، پرابلم سالونگ سکلز یا مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے کا ہنر، بہتر کانفیڈنس، سوشل سکلز، کانفلکٹ ریزولوشن یعنی تکرار کے وقت مسئلے کو حل کرنا، پروڈکٹیوٹی اینڈ ایفیشنسی، گڈ ڈیسیژن میکنگ پاور، اور آج کے دور کے لیے سب سے خاص بہتر مینٹل ہیلتھ۔ یہ سبھی وہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری کوالٹیز جو میں نے اوپر آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ خود بخود آسانی سے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اور اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے کمیونیکیشن سکلز پر کام کرنا ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو عربک، اردو اور انگلش لینگویجز لکھنا اور پڑھنا سکھانا ہے۔ مارکیٹ میں ایسی کئی بکس اور یوٹیوب ویڈیوز مل جائیں گے جن سے آپ اپنے بچوں کو شروعاتی لیول کے لینگویجز سکھا سکتے ہیں۔ جب بچہ شروعاتی لیول کے لینگویج سیکھ لے تو اس کے بعد انٹرنیٹ پر موجود ان لینگویجز میں اویلیبل کوئی بھی شروعاتی کتاب سے شروع کریں اور دھیرے دھیرے کتاب کا لیول بڑھاتے جائیں۔ اس سے بچے کو آسانی سے اس لینگویج پر کمانڈ ہی نہیں حاصل ہوگی، بلکہ اوپر بتائی گئی کوالٹیز بھی اس کے اندر اپنے آپ ڈیولپ ہونے لگیں گی۔ ہاں، اس میں ایک چیز کا دھیان ضرور رکھا جائے کہ بچہ وہ مضمون پڑھے جو اس کے اندر دین کی رغبت اور عظمت کو پیدا کرے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمیں اپنے بچوں کو پیارے نبی کی پوری سیرت پڑھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی سیرت اور اہل بیت حضرات کی سیرت ایک ایسا طاقتور ٹول ہے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر بلڈنگ میں آپ کے بچوں کو لاسانی بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا کمپلیٹ پیکج ہے جو بچے کی مینٹل ہیلتھ اور مینٹل اسٹیبلٹی کو بوسٹ کرتا ہے۔ آج سیرت بکس کے علاوہ آڈیو فارمز میں بھی اویلیبل ہیں جو آپ بآسانی اپنے بچوں کو سنا اور سمجھا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمیں ہمارے بچوں کو اسلامک ہسٹری اور اسلامک ویلیوز یا اسلامی تہذیب کے بارے میں پڑھانا اور بتانا ہے۔ اسلامی خلافتوں، مسلمان دائیوں کی کارگزاری، اسلامک سپہ سالاروں کی بہادری کے واقعات جب بچہ پڑھتا اور سمجھتا ہے تو اسلامک ہسٹری کے حقائق کو جانتا ہے اور ساتھ ہی اس کا سیلف کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے۔ خاص طور سے آج جب اسلامک ہسٹری کو جھوٹ اور غلط بیانی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے اور ہمارے اسلاف اور ہمارے کردار کی ایک غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، اس دور میں یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے بچے اصل اسلامک ہسٹری کو جانے اور احساس کمتری یا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ بنے۔ نیو جنریشن کے مسلم بچوں میں اس طرح کی انفیریورٹی کمپلیکس یا احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ امت کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خطرناک اور فکر کا مقام ہے اور اس بات کو بہت زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اب ہم دور حاضر کے مسائل جیسے بابری مسجد، بے قصوروں کی جیل، CAA، NRC، شام، لبنان، اسپین کے واقعات اور اسپیشلی فلسطین کے بارے میں بچوں کو تفصیل سے سمجھائیں اور ان کی اصل روح سے واقف کرائیں۔ لیکن اس پوائنٹ میں آپ کو یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ ان باتوں کو اس طرح بتایا جائے کہ بچوں کے اندر ان باتوں سے مایوسی بالکل پیدا نہ ہو، بلکہ بچوں کے اندر امید، آگے بڑھنے کی لگن اور کانفیڈنس پیدا ہو۔ پوائنٹ نمبر 6، ہمیں اپنے بچوں کو دور حاضر کے فتنوں سے آگاہ کرنا ہے، جیسے ختم نبوت کے فتنے جس میں قادیانی، شکیل بن حنیف اور اس طرح کے اور بھی جھوٹے مکار لوگوں سے آگاہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایتھیزم آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ اسی فہرست میں LGBTQ کمیونٹی، لیو ان ریلیشن شپ، سودی کاروبار، لبرلزم، یہ دور حاضر کے کئی بڑے فتنوں میں سے کچھ ہیں جو آج بہت اہم ہو چکے ہیں اور اب تو لوگ انہیں برا بھی نہیں سمجھتے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو انہیں برا تو سمجھتے ہیں لیکن ان باتوں پر نرم گوشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان سب فتنوں سے آگاہی کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو آنے والے فتنوں کی انفارمیشن بھی دینا ضروری ہے جو کہ اور زیادہ خطرناک اور ایمان فروش ہونے والے ہیں، اور وہ دجالی فتنے ہیں۔ ہماری خاص اور اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دجال کے فتنوں سے ضرور اور لگاتار آگاہ کرواتے رہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر ہم ورلڈ اکنامکس اور جیو پولیٹکس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ آگے آنے والا دور ڈگریز اور جابس کا نہیں، بلکہ آگے آنے والی نسل کو آزادی اور سکون کی زندگی جینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کسی بھی طرح کا ہنر یا ٹیلنٹ ضرور ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بزنس مائنڈڈ ہوں اور بزنس پر ہی فوکس کریں۔ اس لیے اپنے بچوں میں سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں اور انہیں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ یا ہنر ضرور سکھائیں۔ پوائنٹ نمبر 8، ہمیں اپنے بچوں کو آج کی نئی اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرانے کی بے حد ضرورت ہے۔ بچوں کو نئے گیجٹس، نئے پروگرامز اور سافٹ ویئرز کے ساتھ یوزر فرینڈلی بنائیں، اور ہاں، اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ان بچوں کو اس ٹیکنالوجی کے استعمال سکھانے کے ساتھ انہیں یہ بھی سکھانا ضروری ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کے جتنے فائدے ہیں اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اس سے زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ ٹیکنالوجی کو ورک ایفیشنسی کے لیے یوز کرنا سیکھیں، نہ کہ وقت گزاری یا انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ ساتھ ہی بچوں کو مسلم سائنٹسٹ جیسے ابن عربی، عباس ابن فرناس، ابن الرشد، حنین ابن اسحاق، الجزاری، البٹانی اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے، ان سے بھی واقف کروائیں اور ان کی ایجادات کی امپورٹنس اور ان سے آج پوری دنیا کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے وہ بھی بتائیں۔ پوائنٹ نمبر 9، اب میں آپ کو کچھ ایسی خصلتیں یا کوالٹیز بتاؤں گا جنہیں آپ کو اپنے بچوں میں پیدا کرنے اور پر فوکس کرنا ہے، اور وہ ہیں فارگیونیس یعنی وسعت ظرفی، پیشنس اور انڈورنس یعنی تحمل اور برداشت، جنرس ایتھکس یعنی اخلاق کریمانہ، ٹالرنس یعنی رواداری، پائٹے یعنی کہ تقوی، اور سب سے زیادہ آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری خصلتیں وہ ہیں جنہیں سکھانے کے لیے آپ کو بچے کو اسپیشل ٹائم الگ سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ روٹین لائف میں پیش آنے والے کام، کنورسیشنز اور معاملات میں آن دا گو انہیں خود بخود انہیریٹ کرنا ہے، یعنی خود کرنا ہے، اور بچہ آپ کو دیکھ کر اور آپ کو آبزرو کر کے ہی یہ سب خود بخود سیکھے گا۔ ہاں، آپ کو بچے کو آپ کے کیے گئے ان ایفرٹس کی امپورٹنس، بیوٹی، اس سے حاصل ہونے والا سکون اور اللہ کے وعدے کے مطابق آخرت میں ملنے والے اس کام کے اجر کو ضرور سمجھانا ہے تاکہ بچے اسے اپنی لائف سٹائل میں خوشی خوشی اور خود بخود اپنا لیں۔ پوائنٹ نمبر 10، بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز جیسے ایکسرسائز، اسکاؤٹس وغیرہ کی ٹریننگ ضرور دلوائیں اور اپنے روزمرہ کے ٹائم ٹیبل میں ریگولر ایکسرسائز کا روٹین ضرور سیٹ کریں۔ کچھ امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز
ہیں جنہیں ہمیں اپنے بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے، جیسے کہ سوئمنگ، رننگ، ہارس رائڈنگ، کیمپنگ، کوکنگ، ہنٹنگ اور ہتھیاروں کی ہینڈلنگ اور یوزیج۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو آرام پسند اور نازک کبھی نہ بننے دیں، بلکہ انہیں ٹف اور اسٹرانگ بنانے کی فکر کریں۔ کوشش کریں کہ یہ انفارمیشن ہر ایمان والے تک پہنچ سکے تاکہ ہمارے آنے والی نسل کی ایمان اور عمل کی حفاظت کی تیاری کی جا سکے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے تاثرات یا کوئی ایسا سبجیکٹ جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایسی ہی ایک اور تربیتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔